अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रईस अंसारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। रईस साहब कैसे हैं आप? दुआ जनाब। रईस साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा रईस साहब ये कहिएगा कि क्योंकि तारीख कहते हैं कि वक्त अपने आप को दोहराता है, इमरान खान साहब जब ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बने और जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब अस्पताल में थे और उनके प्लेटलेट्स की ख़बरें आई और बहुत सारी चीज़ें, तो क्योंकि वो हुकूमत में थे और फ़िरौनियत भी उनके लहजे में होती थी, तो वो जब बात करते थे, मीडिया टॉक करते थे या कहीं अपनी कैबिनेट से कहीं पर भी हमें नज़र आते थे, वो ये कहते थे कि जी ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है नवाज़ शरीफ, तो कहता है ये कर दो वो कर दो। अच्छा कि ये लोग जब जेल में जाते हैं तो ये लोग बीमार पड़ जाते हैं ताकि इन लोगों को रिलीफ मिले। अब खान साहब की बीमारी के और अब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इतनी सारी एक साथ बीमारियां निकल आई हैं और उनको मुंतकिल करने का, अस्पताल भेजने का फैसला किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये एक किस्म का एनआरओ मांग रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है कि जो आपने बात की एनआरओ की, तो उसको तो मैं आपको बाद में बात करते हैं, लेकिन जो आपने बात की है कि नवाज शरीफ जब हॉस्पिटल में थे तो नवाज शरीफ में बीमार हैं, उनमें 3-4 प्रॉब्लम हैं सही। और उस वक्त वो जब हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला बाहर जाने के लिए, तो उस वक्त भी वो बीमार थे, उनको सज़ा थी गालबन और सज़ा सस्पेंड हुई हुई थी उनकी। इंग्लैंड में कोई सरकारी अस्पताल तो है नहीं, तो वहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही है। अच्छा। लेकिन वजह जानने की ये थी कि क्योंकि नवाज शरीफ ऑलरेडी वहाँ ज़ेर इलाज रहे हैं, वो उनके मालिक हैं जो उनको बीमारी को जानते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब क्योंकि इनके मसला है ज़्यादा बढ़ रहा है तो इनको इनके मालिक के पास ही भेज दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया हाई कोर्ट की, उसके बाद उन्होंने भेज दिया। जब नौरीन नियाज़ी साहिबा का नाम हुकूमत ने अप्रूव किया और मुलाकात के लिए कहा गया, जब टाइम दिए, देखिए अगर आपके या मेरे भाई बहन से हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, एक बंदा हमें पता है कि बकौल इनके कह दे तन्हाई में, तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमें वो जिस भी शर्त पे माननी पड़े, हम तो मतलब सर के बल चल के जाएंगे। लेकिन इनका टाइम उस दिन भी 1 बजे का था, ये लोग 2:45 बजे पहुंच गए बहनें, उसके बाद इन लोगों ने अलग प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो मुलाकातों को डिले तो खैर ये खुद कर रही थी, लेकिन चले अब हो गई है तो अच्छी बात। पहले भी होती रही है, ऐसी बात नहीं, शाम को मगरिब के बाद भी होती रही है, इनसे नहीं होती रही, औरों से भी होती रही है। एनआरओ जो मेरे नज़दीक एनआरओ ने कोई लिया कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन वो पीरनी के जो है मोकल है ना, उनसे फिर राब्ते हो गए हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि बीबी के फिर एक्टिव हो गई। हाँ जी, बुशरा बीबी सुना है काफ़ी एक्टिव। तो बुशरा बीबी चले, यहाँ बुशरा बीबी एक्टिव हो गई हैं या उनके मौकलात चले? उनके मौकलात जो हैं वो ज़िंदा हो गए हैं। अच्छा। वो कुछ अरसे के लिए वो सो गए थे। अच्छा। अब वो जाग गए हैं। अच्छा। तो जहाँ तक मेरी इत्तलात है। अच्छा। तो अब वो उसमें आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। अच्छा रईस साहब, आपको लग रहा है कि जिस तरह से जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं इधर भी और बाहर भी, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अदालत के ऑर्डर्स आए हैं, सो खान अभी अस्पताल जाएंगे, फिर बनी गाला जाएंगे और फिर उसके बाद बाहर भी जा सकते हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं या आपको क्या लगता है? क्योंकि कल हमने देखा था तलाल चौधरी साहब ने तो कहा कि अस्पताल जाएगा, बनी गाला जाएगा, बाहर जाएगा, नहीं वो जहाँ से आया वहाँ पर वापस जाएगा। देखिए जी, अभी तक तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके मुताबिक वो उधर आएंगे हॉस्पिटल, और उधर से गालबन सितंबर की डेट दी है जी 16 वो वहाँ रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ दिन बढ़ेंगे क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स बताएंगे जाएंगी कि इनकी 27 सितंबर की कॉल है। हाँ। तो मेरा ख्याल अगर डॉक्टर कहेंगे कि ये मज़ीद हमें दरकार है रखना हॉस्पिटल में, तो वो मज़ीद 10-15 दिन रख लेंगे, तो उस दौरान फिर वो माश नहीं कर सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है कि माश नहीं, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के हाथे में कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पे मना नहीं किया कहीं, उनका हॉस्पिटल के हाथे में किसी किस्म की सियासी सरगर्मी नहीं होगी। तो वो लगता है कि फिर वो मार्च मौखर हो जाएगी या मनसूख हो जाएगी, वो बात की बात है। तो इसलिए अभी तक जो है नज़र आ रहा है। तो और जहाँ तक रही नॉन लीग में बात की कि हम सेहत पे सियासत नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इलाज कराएंगे, और इलाज सेहत के बारे में किसी को करनी भी नहीं चाहिए सियासत। बल्कि शायद मैंने तो सुना था कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर बाहर गैर मुल्की डॉक्टर से भी करवाना पड़ा तो भी करवाएंगे, क्योंकि जो भी ये साबिक वजीर आजम भी हैं। अच्छी बात है, अगर गैर मुल्की डॉक्टर कहते हैं जी इसे मुल्क से बाहर ले जाना पड़ेगा,
تو لے جائیں. تو چلے ویسے ان کی کوئی بیماری بھی ایسی نہیں ہے کہ باہر جانا پڑے, پاکستان میں بڑے اچھے اچھے دیکھیں جو ہاسپٹلز ان کو بھی بیماری بتائی ہے نا جی وہ ساری پاکستان میں علاج ہے, قابل علاج اور ہے, اس ایج میں یہ روٹین یہ بیماری نارمل ہے. ہے بالکل, اس ایج اس میں یہ ایج روٹین کے ساتھ بیماری ہو ہے, جاتی ہیں. اس میں بلکہ نہیں. میری ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری کہ پشاور کا ایک شہری کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو عدالت نے تو کہا ہے کہ جی ہاسپٹل منتقل کرے, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل کے بجائے پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل آئیں, جس کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے, تاکہ سرکاری اسپتال میں خان صاحب آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ پشاور کے سرکاری اسپتال جہاں پہ خان صاحب کی طرز حکمرانی جو ہے وہ کیسی ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب یہ فیصلہ آیا اس کے بعد نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات بھی ہوئی, ابھی تک تو جس طرح سے عدالت کے آرڈرز تھے کہ آپ لوگوں نے باہر نکل کے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی ہے, اور جو بھی ان کی رپورٹس بھی ہوں گی وہ ان کے ڈاکٹرز اور ان کی فیملی تک محدود رہیں گی. ابھی تک تو انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چیز پہ یہ لوگ باؤنڈ رہیں گے, کیونکہ ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ تو یہی کہتا ہے. کچھ دن پہلے بھی عظمیٰ خان صاحبہ کی وہ جو ویڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب مجھے مارنا چاہتے ہیں, یہ لوگ تو باز تو آتی نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کو اگر اس وقت واقعی بھائی کی فکر ہے تو پھر تو ان کو. اب دیکھیں وہ مل کے نورین آئی تھی نا, تو اگر آپ اس کی باڈی لینگویج اس کی چہرہ دیکھیں تو اس سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان کو بہت زیادہ بیمار نظر آئے ہوں گے. اسے وہ ریلیکس تھے, ان کا چہرہ ریلیکس تھا. وہ سر سے بتا رہے تھے میں ملا ہوں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاں سر سے بتایا. دوسری بات انہیں کیا ضرورت ہے سیاسی بات کرنے کی, نقصان اٹھانے کی. سن لیں آخری بات, انہیں کیا ضرورت ہے لیک کرنے کی, لیکن دوسری قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں. پچھلی بار آنکھ کا مسئلہ ہوا تو میں نے بھی خبر بریک کی تھی, میرا کسی ڈاکٹر سے رابطہ ہوا تھا, ایک ایک ڈیٹیل مجھے مل گئی تھی, تو میں نے بریک کر دی تھی. تو یہ تو جرنلسٹوں کا کام ہے ہمارا. وہ ہو سکتا ہے جب ان کی بیماری کی چیزیں ہوں ہم اس کے پیچھے چڑھے ہوں, ہم کہیں سے لے لیں, ہم لیک کر دیں گے. اچھا بھئی ہم نے خبر دینی ہے, ہم لیک تھوڑی کر رہے ہیں, بھئی ہمارا کام ہے. جب نورین نیازی صاحبہ نے, اس پہ میں آپ سے اختلاف کروں گی, کیونکہ نورین نیازی صاحبہ کو آفر تھی, لوگ خود جان بوجھ کے لیٹ پہنچی ملاقات کو, یہ چاہتے نہیں تھے, کیونکہ بہت سارے صحافی ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی, علیمہ خانم صاحبہ کی ایک اعلیٰ شخصیت کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کے پی ہاؤس میں ہو چکی ہوئی ہیں, اور جب سامنے آنے پہ انہوں نے سارا عملہ بھی معطل کر دیا, سب کچھ کر دیا. پرانی باتیں ہیں. چلیں ہاں اچھا, اب یہ کہیں کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس پہ پوری پی ٹی آئی اور ان کی بہنیں بھی جو تھیں وہ ہمیں نظر آ رہی تھی, یہ کہہ رہی تھی جی روشنی کی کرن ہے, عدالتیں آزاد ہیں, یہ لیکن ڈبل سٹینڈرڈز پہ مطلب میں ان کی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب اس سے پہلے جب جو کوئی 26ویں ترمیم کے حق میں یہ نہیں تھے, 27ویں ترمیم کے ہر چیز میں یہ لوگ تو کسی کو بھی نہیں مانتے, یہ تو گورنمنٹ کو بھی نہیں مانتے, عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, لیکن اب اس بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد عدلیہ ہے, روشنی کی کرنیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. جب ان کے خلاف آتا ہے تو سب یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور یہ ٹرول بھی کرتے ہیں, اور جب ان کے حق میں تو وہی آزاد ہو جاتے ہیں, وہی مقتدرہ بہت اچھی ہو جاتی ہے, وہی گورنمنٹ والوں کی تعریف بھی شروع ہو جاتی ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا, اگر یہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کو بھیج دیتی ہے عدالت ہاسپٹل, تو اس حکومت کی انہی کے لوگ شاید تعریف بھی کر دیتے, دیکھو اچھا کیا فیصلہ انہوں نے. تو یہ گورنمنٹ, یہ ان کا پبلک کا کام ہے. اچھا آج شہباز شریف صاحب کا یہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی بیان بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا؟ دیکھیں مذاکرات کا پہلے بھی آغاز ہوا, ختم ہو گیا. جی میں اس کی وجہ بتا دوں, وجہ یہ ہے عمران خان پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری ساری باتیں مانیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ مذاکرات ناکام ہوں گے. اس میں ایک چیز ہے حل یہ ہے کہ ایک قدم حکومت پیچھے ہٹے, 2 قدم پی ٹی آئی پیچھے ہٹے. مشکل میں وہ ہے نا, تو یہ ایک قدم ہٹیں تو انہیں 2 قدم پیچھے جانا چاہیے, یہ ایک اور قدم ہٹیں تو وہ 2 قدم جائیں. یہ کہہ لیں کہ 35% باتیں عمران خان کی مانی جائیں تو 65% حکومت کی مانی جانی چاہیے, تو پھر کوئی مسئلہ نکل آئے گا. پھر کہا کہ 73 سال کی عمر میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے. بہرحال یہ مت کہیں کہ جی یہ لیڈر ہیں تو ان کو عام کہہ دوں جیسا سلوک ہوگا. اچھا جس طرح سے کل بلاول نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے, تو رات کو ہم نے سبھی چینلز پہ مین اسٹریم پہ دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے, تو رانا ثناء صاحب نے کہا دال میں کچھ کالا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ کالا ہم نکال دیں گے. کالا نکل جائے گا, کالا نکل جائے گا. تو وہ اب بات یہ ہے کہ اب حکومت کو چاہیے, حالات جو ہیں دیکھیں, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب سب کو سیاستدانوں کو یک زبان بیٹھ کے ملک کے لیے یک زبان فیصلہ کریں. سوچنا چاہیے. جب یہ سب بیٹھ جائیں گے, یک زبان فیصلہ ہوگا, تو سب کے سپورٹر اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, آپ کو ضرور دینا چاہیے کہ یار اب آپ بلاول کو بھی ناراض کر رہے ہیں. کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ ایک بڑی پارٹی ہے وہ, اور اس کے ان کے لاکھوں کیا, ان کے بھی کروڑوں میں چاہنے والے. ابا تو ناراض نہیں ہے نا, وہ بھی مان جائیں گے. ان کے نہیں, اب ایک بات سن لیں میری بات, ابا اور بلاول دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں.
میں یہی تو کہہ رہی ہوں ان کے ابا تو ناراض نہیں, بلاول ناراض ہے. اب ابا ناراض اب مان بھی جائیں گے نا. اچھا, بلاول ہی مانے گا. بلاول اگر نہ مانا تو جو پارٹی جو ہے نا بلاول کی ہے. ہاں لیکن بلاول اب ابا کی نہیں ہے. اچھا, اب پارٹی بلاول کی ہے. لیکن اس کے ابا بڑے شاطر, بڑے سمجھدار ہیں. سمجھداری کرتے رہے. ایک ٹائم آگے ایک وقت آیا نا جب تو ابا کو بلاول کے ساتھ ایک پیج پہ آنا پڑ گیا تھا تھوڑا بہت. ہاں جی, پیچھے جو مسئلہ چلا آنا پڑ گیا تھا. اب ابا جی پیچھے ہو گئے. اچھا, اب بلاول آ گیا تو کراؤن پرنس ہی ہوتا ہے. اچھا, تو یہ بات یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ اس کو بھی منائیں, اور جنہوں نے مکہ کرانا ہے ان کو اب کرا دینا چاہیے. کچھ ان کی مانیں کچھ ان کی مانیں, بٹھا دیں ان کو. تو کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ پبلک میں یہ لوگ ہیں نا, جتنی سیاسی پارٹی یہ پبلک میں ہوتی ہے نا. نون لیگ کے سپورٹر ہیں, پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں, پی ٹی آئی کی بھی سپورٹر ہیں, سب کے سپورٹر تو ہیں نا اپنی اپنی جگہ پہ. تو وہ جو ان کی لیڈرشپ کہتی ہے اس طرح ہی ہوتا ہے. اور پارٹی کس کی ہے؟ یہ نواز شریف کی پارٹی ہے, دوسری بلاول کی پارٹی ہے, تیسری عمران خان کی پارٹی ہے. چلتی انہی کی ہے. یہ سفائی واش ہوتا ہے جی. ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, فلاں بٹھا لیا, اب کور کمیٹی بیٹھ گئی, اینڈ میں وہ ہوتا ہے جو لیڈر کہتا ہے ان کا. تو اب ان کی 3 بڑی پارٹی کے سپورٹر ہیں ملک میں, ان 3 بڑی پارٹی کو بٹھائیں. جب یقین کریں جب یہ بیٹھیں گے اور اگر ایک زبان ہو گئے تو ملک میں بہت زیادہ حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. بڑی چیز ان میں جو قبائل ناراض ہیں ان کو بھی بٹھائیں ٹیبل پہ, ان کو بھی لائیں. سب پارٹیوں کو بٹھائیں. 3 بڑی پارٹی باقی بھی ہیں ان کو بھی بٹھائیں, تو یہ حالات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. جب تک ملک کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. بہت شکریہ رئیس صاحب آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.